تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ لقمان پڑھیں گے، پہلا رکوع، اور اس سورہ لقمان کی 34 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ علی حسب ترتیب سب سے پہلے رکوع کا ترجمہ ہوگا اور اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدن، ہدایت ہے، ورحمتاً، اور رحمت ہے، للمحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ الذین، وہ احسان کرنے والے، یقیمون الصلاۃ، جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے رہتے ہیں زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، انہی صفات کے حامل لوگ، علی ہدن، ہدایت پر ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ومن الناس، اور بعض لوگ ایسے ہیں، من یشتری، جو خریدتے ہیں، لہو الحدیث، باتوں کا کھیل، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ویتخذها ہزوا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق بناتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب پڑھی جاتی ہے اس قسم کے افراد پر، فرد پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کأن لم يسمعها، گویا کہ اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں کے اندر بوجھ ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، سو ایسے شخص کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم اسے دیکھتے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور ڈال دیا زمین میں، رواسی، بوجھ، ان تمید بکم، کہ تمہیں لے کر کہیں مائل نہ ہو جائے ایک طرف، تمہیں لے کر جھک نہ جائے یہ زمین، وبث فیہا، اور پھیلا دیا اس زمین کے اندر، من کل دابۃ، ہر قسم کے جانور، وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فانبتنا فیہا، پس ہم نے اگایا اس زمین کے اندر، من کل زوج کریم، ہر قسم کے بہترین جوڑے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، فارونی، پس مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا ہے وہ جس کو پیدا کیا انہوں نے، جو اللہ کے ماں سوا ہے، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ یہاں پر سورہ لقمان کا پہلا رکوع مکمل ہوا اور 11 آیتیں یہاں پر تام ہوئیں۔ سورہ لقمان یہ سورہ روم کے بعد ہے، اور ان دونوں صورتوں میں ربط یہ ہے کہ سورہ روم کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا، لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ،
فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُم وغیرہ۔ اور اس صورت میں بھی قیامت کا ذکر ہوگا اور دلائل سے اسے ثابت کیا جائے گا۔ اس آیت سابقہ صورت کے آخر میں لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ کہ اس قرآن میں ہم نے ہر ایک طرح کی مثال بیان کی ہے، اور اس صورت کے اندر اس کے نمونے کے طور پر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں بطور مثال اور واعظ کی بیان کی جائے گی۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس صورت کے آخر میں کافروں کا قول ذکر تھا کہ وہ آیتوں کی تکذیب کرتے تھے اور اس کو باطل قرار دیتے تھے، اور اس صورت کے اندر بھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ان لوگوں کا بیان ہے جو اللہ کی آیتوں سے لوگوں کو مختلف انداز سے روکتے تھے۔ صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی تباہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، بے علم ہے، اور اس صورت کے اندر بھی یہی ذکر ہے کہ ان کے کانوں کے اندر ڈانٹ پڑی ہوئی ہے، بوجھ ہے، بہرے ہیں، اور یہ جو جتنا عمل وہ کر رہے ہیں بغیر علم جہالت کے ساتھ کرتے ہیں۔ فاصبر ان وعد اللہ، سورہ روم کے آخر میں آپ علیہ السلام کو تسلی اور آپ علیہ السلام کی پیروی میں ہر ایک مومن کو تسلی کہ آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ وعد اللہ حق کا، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ تو یہ دونوں صورتوں میں مختصر جیسا ربط آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ سورہ لقمان، اس صورت میں 4 رکوع ہیں، اور اس صورت کا نام سورہ لقمان اس لیے رکھا گیا کہ اس میں حضرت لقمان کی نصیحتیں اور واعظ ایک رکوع کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جو انشاءاللہ دوسرا رکوع ہم آئندہ پڑھیں گے۔ تو اس وجہ سے اس صورت کے اندر چونکہ حضرت لقمان کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے اس صورت کو حضرت لقمان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ لقمان کے متعلق بات جو ہے وہ دوسرے رکوع کے اندر کی جائے گی جب ان کا ذکر خیر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ سورہ لقمان کی ابتدائی آیتیں سورہ بقرہ کی آیتوں سے ملتی جلتی ہے۔ اس صورت کے شروع میں بھی الف لام میم تھا، اس صورت کے شروع میں بھی الف لام میم ہے۔ وہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ تھا، اور یہاں پر تلک آیات الکتاب الحکیم ہے۔ وہاں ھدی للمتقین تھا، اور یہاں پر ھدی و رحمۃ للمحسنین ہے۔ وہاں پر بھی اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور ایمان بالآخرت کا ذکر، اور اس صورت میں بھی اسی چیزوں کا ذکر ہے۔ وہاں پر بھی ان صفات ہے کہ حاملین لوگوں کے لیے ہدایت اور فلاح کی نوید اور خوشخبری سنائی گئی، اور اس صورت کے اندر بھی اس صفات کے حاملین لوگوں کے لیے ہدایت اور فلاح کی نوید سنائی گئی۔ تو اس صورت کا سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیت سے یہاں تک جو ہے دونوں کے اندر بالکل واضح مناسبت پائی جاتی ہے۔ اس لیے بہت سارے مفسرین نے اس سورت کی ان آیتوں کی تفسیر میں حوالہ سورہ بقرہ کا ہی دیا، اور کہا کہ اگر ان آیتوں کی تفسیر آپ نے دیکھنی ہے تو ان کی وہی تفسیر ہے جو سورہ بقرہ کی شروع میں ہو چکی ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، کہ اس کی یقینی تفسیر کیا ہے یہ وہی جانتے ہیں، ورنہ اس کی ضمنی تفسیر کے متعلق بہت سارے اقوال آئے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ قرآن مجید حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور کیوں نہ حکمت والی کتاب ہو کہ اس کا بھیجنے والا اور اس قرآن کا نازل کرنے والا وہ ایسی ذات ہے کہ جو کہ حکیم ہے۔ ھدی و رحمۃ للمحسنین، سورہ بقرہ میں فرمایا ہدایت ہے متقین کے لیے، یہاں پر ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور محسنین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو صفت احسان کے ساتھ متصف ہیں اور نیکی کے ساتھ متصف ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ عبادتیں اچھی طریقے سے ادا کریں، بدنی عبادتیں ان کی صحیح ہو، اور بدنی عبادتوں کی اصل نماز ہے۔ تو جب ان کی نماز صحیح ہوگی تو ان کی باقی ساری عبادات بھی صحیح ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا
اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے پورے دین کو منہدم کیا۔ آپ علیہ السلام کا یہ قول نماز کی اہمیت کو بتلاتا ہے اور نماز کے بنیادی ستون ہونے کو بیان کرتا ہے۔ تو یقومون الصلاۃ سے صرف نماز نہیں، بلکہ جو شخص نماز کی دین کی بنیاد کو قائم رکھے گا وہ پورے دین کو قائم رکھنے والا ہوگا۔ تو بدنی عبادتیں کرنے والے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور مالی عبادتیں بھی کرنے والے ہیں، اور مالی عبادتوں کے اندر اصل زکوٰۃ ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ جو یہ نیکی کرتے ہیں اور نماز عبادتیں کرتے ہیں، خواہ وہ بدنی ہو یا مالی ہو، یہ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں میں ان کی شہرت ہو، اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں میں ان کی واہ واہ ہو، یا ان کو اپنا تسکین قلب اور سکون حاصل ہو، یا اس قسم کا اور کوئی دنیاوی مفاد، بلکہ ان کا آخرت پر یقین ہے، اور انہیں اس بات کے یقین ہے کہ کل ان تمام اعمال کا اور افعال کا ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضری، اللہ کی روبرو پیشی، یہ ان کا اعتقاد ہے جو انہیں ان اعمال صالحہ کی کرنے پر ابھارتا ہے۔ اولئک علی ھدی، انہی صفات کے حاملین ہدایت پر ہیں۔ دنیا میں ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہو جاؤں، کاروبار کے اندر، معاش کے اندر، گھریلو معاملات کے اندر، حکومت کے اندر، عبادات کے اندر، ہر چیز میں جو ہے میں صحیح فیصلہ لینے والا بنوں، اور ہر ایک چیز کے اندر میری نہج اور میرا راستہ جو ہے وہ صحیح ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے راستے کو، ہر چیز کے معاملے کے راستے کو آپ درست کرنا چاہتے ہو تو آپ ان صفات کے ساتھ متصف ہو جاؤ، قرآن کو اپنا رہنما بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے سامنے جواب دہی کو مستحضر رکھو۔ یہ صفات ایسی ہے کہ یہ آپ کو دنیا کے تمام معاملات میں ہدایت پر لے آئے گی۔ دنیا کے تمام معاملات میں، خواہ وہ حکومتی معاملات ہو، خواہ وہ شخصی معاملات ہو، خواہ وہ گھریلو معاملات ہو، خواہ وہ محلے داری کے معاملات ہو، خواہ وہ فیصلے ہو جج کے، قاضی کے فیصلے ہو، خواہ وہ برادری کے فیصلے ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، دین کا ہو، دنیا کا ہو، کاروبار کا ہو، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحیح راستے کے اوپر رکھیں گے، صحیح صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ آپ کو رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ، انہی صفات کے حاملین لوگ جو ہے، یہی لوگ جو ہے سیدھے راستے پر ہیں ہر معاملے کے اندر۔ من رب، اور ان کو جو یہ ہدایت اور سیدھا راستہ ملا ہے یہ ایسا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ملا ہے۔ ان کی ذات کی طرف سے ہوتا تو اس میں غلطی کا امکان تھا، لیکن ان کو جو یہ سیدھا راستہ ملا ان کے رب کی طرف سے ملا ہے، اس لیے اس میں غلطی کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کا ہر فیصلہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ان کی ہر ایک جو ہے بات وہ، اور ہر ایک عمل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان لوگوں پر ہوتی ہیں جو اپنے عقائد اور اعمال کو صحیح رکھتے ہیں اور جو قرآن کو اپنا رہنما بناتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، صرف یہی لوگ کامیاب ہیں، صرف یہی لوگ ہدایت پر حسر کے ساتھ فرمایا، صرف یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہر ایک آدمی دنیا کا وہ کامیابی چاہتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی مال، دولت، منصب، حکومت کے اندر ہے، لوگوں کی واہ واہ کے اندر ہے، لیکن در حقیقت کامیابی کس چیز کے اندر ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے کامیابی کا معیار وہ ان صفات کو بتلایا ہے کہ جب آپ اپنے اندر دین کو قائم کرنے والے بنو گے، نماز پڑھنے والے بنو گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بنو گے، اللہ کی سامنے جواب دہی کا رعب آپ کے اندر ہوگا، خوف آپ کے اندر ہوگا، اور قرآن آپ کا رہنما ہوگا، تو یقین رکھو کہ آپ جو ہے کامیاب ہو۔ اگرچہ آپ کو پہننے کو کپڑے نہ ہو، آپ کو کھانے کو کھانا نہ ہو، آپ کے پاس جو ہے جیب کے اندر روپے نہ ہو، آپ کا بینک بیلنس نہ ہو، آپ کو رہنے کو مکان نہ ہو، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کامیاب آدمی ہوگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا معیار یہ صفات ہیں۔ دنیا کے نزدیک کامیابی کا معیار الگ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کامیابی یہ شخص ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ تو کامیاب لوگوں کا ذکر تھا۔ انبیاء کرام کی پوری جماعت بالاتفاق کامیاب ہیں، اور صحابہ کرام کی پوری جماعت بالاتفاق کامیاب لوگ ہیں،
لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس دنیاوی کے اعتبار سے جو ہے مال و متاع کچھ نہیں تھا، جو ہوتا تھا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے، لیکن پھر بھی یہ بالاتفاق کامیاب لوگ ہیں۔ تو کامیابی کا معیار یہ صفات ہے، نہ کہ وہ کہ جو ہمیں معاشرہ ہمیں بتلاتا ہے کہ کامیابی کا معیار یہ چیزیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اب جب ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جن لوگوں نے کامیابی کی صفات اپنے اندر پیدا کی اور کامیاب زندگی پر آئے اور ہدایت پر آئے، اس کے بالمقابل بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو خود تو جو ہے گمراہ ہے ہی ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو بھی کسی طریقے سے ہدایت سے پھیر دیں اور لوگوں کو بھی جو ہے ہدایت سے اور کامیابی سے جو ہے وہ محروم کر دیں۔ اس قسم کے لوگ بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، جو لوگوں کی گمراہی، لوگوں کی ضلالت کو چاہتے ہیں، لوگوں کی ناکامی کو چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے کسی قسم کی فلاح نہ پائے، چونکہ فلاح جو ہے وہ اس قرآن کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے، اس لیے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا رجحان اس قرآن کی طرف نہ رہے، اور لوگوں کے اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے وہ لوگوں کو قرآن کے مقابلے میں ایسی چیزیں مہیا کرتے ہیں کہ جس سے ان کی شہوتیں پوری ہوتی ہے، جن سے ان کو تلذذ حاصل ہوتا ہے، اور جن سے ان کو جو ہے تسکین ملتی ہے، جن سے ان کو جو ہے اپنی شہوتیں اور خواہشیں پوری کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں ان کو یہ مہیا کرتے ہیں تاکہ ان چیزوں میں مشغول ہو کر وہ قرآن جو ان کے لیے ہدایت ہے اور قرآن جو ان کی فلاح کا ذریعہ ہے، اس قرآن کے سننے، پڑھنے اور اس میں تدبر اور غور کرنے سے یہ لوگ رک جائیں۔ تو اس قسم کے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں، مال لگاتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کی گمراہی کے اتنے در پہ ہیں کہ وہ مال لگا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ حد ہو گئی گمراہی کی، حد ہو گئی ضلالت کی۔ لہو الحدیث، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث، لہو کہتے ہیں فضول کھیل کو، حدیث باتوں کو کہتے ہیں۔ تو باتوں کا کھیل، باتوں کے ذریعے تلذذ، جس کا سب سے بڑا مصداق جو ہے ہمارے زمانے کے اندر وہ فلمیں ہیں، ہمارے زمانے کے اندر یہ ڈرامے ہیں، یہ سب باتیں ہیں، اور لوگ ان باتوں کو دیکھتے ہیں، گھنٹوں دیکھتے ہیں اور دنوں دیکھتے ہیں، کہیں کہیں گھنٹے جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے اور فلموں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، اس میں اپنا سارا ٹائم لگاتے ہیں۔ اس کے بالمقابل اگر کہیں کوئی اسلامی بات ہو رہی ہو، کوئی قرآن کی بات ہو رہی ہو، تو وہ چینل جو ہے وہ چینل ہی پھیر دیتے ہیں اور قرآن کی بات ہی نہیں سنتے، دین کی بات ہی نہیں سنتے۔ تو شیطان نے اور شیطان کے اعلی کار انسانوں نے ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق ان کو وہ چیزیں مہیا کی ہے کہ جن چیزوں میں مبتلا ہو کر یہ لوگ جو ہے وہ قرآن کے سننے سے محروم کر دیے گئے ہیں اور ہدایت کی باتیں سننے سے محروم کر دیے گئے۔ تو باتوں کا کھیل، بس یہ باتوں کا کھیل سنتے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، فلموں کے اندر وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ ڈرامے کر رہے ہیں، وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے تو وہ کہاں جو ہے وہ قرآن کو سنے گا اور کہاں وہ دین کی باتوں کو سنے گا، بلکہ وہ اپنی خواہش کی وجہ سے جو ہے انہی چیزوں میں مشغول رہتا ہے۔ قرآن مجید نے آج سے دیکھو کئی سو سال پہلے ان چیزوں کو بیان کیا، اور اس پر لوگ پیسے لگا رہے ہیں، ڈراموں پر پیسے لگا رہے ہیں، فلموں پر کروڑوں روپے کا بجٹ لگا رہے ہیں، اور یہ سارے پیسے لگا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ہوتا ہے یا تو یہ جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اگر جان بوجھ کر نہ بھی گمراہ کرے تو بھی اس کا ثمرہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے اس عمل سے لوگ گمراہی ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، باتوں کا کھیل خریدتے ہیں، اس قسم کی فلمیں اور ڈرامے بناتے ہیں اور گانے بناتے ہیں، اشعار بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جاؤ گے کہ کیا کیا خرافات لوگوں نے بنائی ہیں، اور کوئی فائدہ نہیں۔ جسموں کو تھرکانا، جسموں کو اونچا نیچے کرنا، بس اس کے اندر شیطان ان کو لذت دلا رہا ہے۔ وہی باتیں جو ہم سنتے رہتے اپنے معاشرے کے اندر، وہی باتیں جو ہے ہمیں ٹی وی کے اندر، فلموں کے اندر جو ہے سنائی جا رہی ہے، اور ہم سارا وقت اس میں خرچ کر رہے ہیں۔ لیضل عن سبیل اللہ، مقصد اس کا یہ باتوں کے کھیل کے خریدنے سے تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے، بغیر علم، جہالت کے ساتھ۔ وہ جاہل ہے، اجہل الناس ہے، کہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔
یہ اجہل الناس ہے، جاہل ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ خود کتنی بڑی ضلالت میں جا رہا ہے اور لوگوں کو کہاں جو ہے دھکیل رہا ہے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، بلکہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب دین کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو یہ مذاق بنا لیتے ہیں، ایک ہنسی بنا لیتے ہیں، ایک کھیل بنا لیتے ہیں، علماء کے اوپر ہنستے ہیں، دینداروں کے اوپر ہنستے ہیں، دین کی باتوں کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ان آیتوں کا مصداق آپ مشاہدہ کر سکتے ہو، کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہو۔ تو جب یہ لوگ اس قسم کا عمل کرتے ہیں کہ فضول باتیں، فضول گوئی اور کھیل کی باتیں خرید کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جہالت کے ساتھ، اور اللہ کی باتوں کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو یہ کافر ہو جاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، اس لیے انہی لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے، ایسا عذاب جو ان کی تطہیر نہیں کرے گا، ان کو رسوا کرے گا۔ مسلمان جو گناہ گار ہو وہ اپنے گناہ کی سزا کی پاداش میں اور اپنی گناہ کی سزا کو پانے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن وہ سزا اس کی تطہیر کے لیے ہوگی، اس کی رسوائی کے لیے نہیں۔ اور اس قسم کے جو کفار ہوگے ان کو جو عذاب دیا جائے گا، یہ عذاب تطہیر کے لیے نہیں ہوگا بلکہ ان کی رسوائی کے لیے ہوگا۔ تو اس قسم کے لوگ جیسے آج کل کے زمانے میں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کے لوگ تھے۔ ان میں سے سب سے مشہور آدمی نضر بن حارث تھا کہ یہ شخص ایران گیا اور ایران سے جو ہے وہ ڈائجسٹ خرید کر لایا، ناول خرید کے لایا، اور اس کے اندر ایران کے بادشاہوں کے کہانیاں، قصے تھے، رستم کے تھے، اسفندیار کے تھے، اور دیگر بادشاہوں کے واقعات اور قصے تھے، چٹپٹے قصے تھے، اور وہ لوگوں کو جمع کرتا تھا اور ایک قصہ گو شخص کو کہتا یہ قصے ان کو سناؤ، وہ قصے ان کو سناتا اپنے زیر آواز کی زیر و بم کے ساتھ، اتراؤ چڑھاؤ کے ساتھ، جس کی وجہ سے ان کو لذت ملتی اور ایک سماع بنا ہوا ہوتا۔ اور پھر اس پر ظلم یہ کہ وہ گانے والیوں کو بھی، لونڈیوں کو بھی وہاں سے خرید کے لایا، اور وہ ناچ گانے ان لوگوں کو دکھاتی تھی جن کی طرف ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دین اسلام کی طرف یا قرآن کی سننے کی طرف تھوڑا سا بھی رجحان ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ کھیل تماشے ان کو دکھا کر اس سے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتا اور کافروں کو اسلام کے قبول نہ کرنے کی کوشش کرتا، اور یہی کوشش کرتا کہ لوگ قرآن اور ہدایت کی بات کو نہ سنیں اور اپنی خواہش کو پوری کرنے والے افعال کے اندر مبتلا رہیں۔ لہو الحدیث کے اندر یہ سب چیزیں داخل ہے، گانے بھی اس کے اندر داخل ہے، جیسے عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کی تفسیر کی ہے۔ اس کے اندر یہ ناول ڈائجسٹ بھی داخل ہیں جو انسان کی گمراہی کا سبب بنے۔ اس کے اندر مفسرین، جمہور مفسرین فرماتے ہیں ہر وہ عمل داخل ہے لہو کے اندر کہ جو انسان کو عبادت ضروریہ سے روکے، جو انسان کو جو ہے اللہ کے تقرب سے روکے، دین سے روکے، اور دنیا کے افعال ضروریہ کے کرنے سے روکے۔ اس قسم کے تمام چیزیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پورا کرنے سے روکتی ہیں، وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے۔ کسی کو اللہ کے دین پر عمل کرنے سے ناچ گانا روکتا ہے، کسی کو فلمیں روکتی ہے، کسی کو ڈرامے روکتے ہیں، بھئی فلمیں دیکھ رہے ہیں اب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں اب جو ہے وہ تلاوت نہیں کر رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں اور گانے سننے کے اندر اتنے منہمک ہے کہ دیگر کام انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو اس قسم کی ساری چیزیں کھیل رہے ہیں، چھکا کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، دیگر کھیلوں کے اندر مصروف ہیں، اور ایسے مصروف ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے تقرب سے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے سے رکے ہوئے، ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں۔ تو ہر ایسا عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اعمال سے انسان کو روکے وہ اصلاح الحدیث کا مصداق ہے۔ اور پھر اگر اس کے اندر جوا ہو اور قمار ہو، اس پہ پیسے لگائے جائے، جیسے کیرم بورڈ میں جو ہے پیسے لگائے جائے یا کرکٹ کے اندر پیسے لگائے جائے، تو پھر ایک تو یہ ہے کہ وہ انسان کو عبادت ضروریہ سے روک رہا ہے، دوسرا پھر قمار اور جوئے کا گناہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور تیسرا پھر اگر اس کے اندر بے پردگی بھی ہو، عورتیں بھی شامل ہو، تو یہ اس میں مزید گناہ، اور پھر اگر اس کے اندر ناچ گانے بھی ہو اور میوزک بھی ہو تو یہ مزید اس کے اندر گناہ۔ تو یہ گناہوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، ایک گناہوں کا مرکب بن جاتا ہے۔
اور پھر اگر ان افعال کو اس ارادے سے اور اس سوچ سے کیا جائے کہ لوگ کرکٹ دیکھنے میں لگے اور یہ میچ جو ہے 2020 میچ یہ فلاں میچ دیکھنے میں لگے اور اس میں اتنے منہمک ہو جائیں کہ لوگ جو ہے اپنی دینی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا ہی نہ کرنے اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے، جب مقصد ان کا یہی ہے راستے سے روکے، جہاد سے غافل کرے، اعلاء کلمت اللہ کی کوششوں سے لوگوں کو پھیرے اور دین کی ترویج سے لوگوں کو پھیرے اور لوگوں کو اسی کھیل کود کے اندر لگائیں، تو یاد رکھیں کہ یہ پھر انسان کو کفر میں پہنچا دیتا ہے اور انسان جو ہے اسلام سے نکل کر کفر میں چلا جاتا ہے۔ بہت سارے حکمران، ظالم حکمران، وہ اپنی رعایاؤں کے ساتھ یہی کرتے ہیں، مختلف قسم کے کھیلوں کے اندر، ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر ان کو مصروف کر دیتے ہیں اور اس کو ایسا عوام کو اس کو مصروف کر دیتے ہیں، نوجوانوں کو ایسا مصروف کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح نفس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے اور ان کو یہی معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے، مرنے کے بعد ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے، ہمیں آخرت کی کیا تیاری کرنی ہے اور ہمیں حکومت اسلامیہ کا نفاذ کیسے کرنا ہے، خلافت کو کیسے قائم کرنا ہے، ان امور ضروریہ کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ پورا دن وہ بیچارے ڈیوٹی کرتے ہیں، ڈیوٹی ان کے اوپر اتنی سخت کر دی گئی ہے اور اتنا لمبا ٹائم کہ 8 بجے سے 8 بجے تک وہ بیچارے ڈیوٹی کرتے ہیں، 12 گھنٹے ان کی سخت ڈیوٹی۔ پھر وہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے جب وہ گھر آتے ہیں تھکے ماندے ہوتے ہیں، پھر ان کو اس قسم کے کھیلوں میں مزید مبتلا کر دیتے ہیں اور وہ تفریح کی غرض سے اس قسم کے ڈرامے، فلمیں اور گانے وغیرہ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں اور صبح پھر اٹھ کے انہی اعمال کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے اور وہ بیچارے جو ہے اپنی عاقبت بنانے سے اور دین کے متعلق فکر اور تدبر کرنے سے جو ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ ظالم حکمرانوں کی نہج، گمراہ حکمرانوں کی نہج، سیکولر قسم کے حکمرانوں کی طرز حکومت یہی ہوتی ہے کہ اس قسم کے افعال میں لوگوں کو مبتلا کر کے جو حقیقی ان کی ضروریات ہیں ان سے محروم کر دے۔ تو اگر ان کا مقصد ہی لوگوں کو اللہ کے راستے سے پھیرنا اور گمراہ کرنا ہے تو پھر یہ صرف گناہ نہیں رہتا، پھر یہ کفر بن جاتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں، اللہ کی دین کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر ان کی تیویاں دیکھیں پیشانی پر کیسے بل پڑتے ہیں اور پھر ان کا تکبر اور غرور دیکھیں اور پھر ان کی فرعونیت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّہ مُسْتَكْبِرًا، اور قرآن کو تو ایسے اور دین کی بات کو تو ایسے گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، ان کے کانوں کے اندر جو ہے ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں، بوجھ ہیں اور یہ بہرے ہیں اور انہوں نے جو ہے اللہ کی دین کی بات کو سنا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ ہدایت کی بات کو جب یہ نہیں سنتے، ہدایت کی چیز کو نہیں سنتے اور اس کے احکامات کو پورا کرنے سے اور اس کو نافذ کرنے سے تکبر کرتے ہیں، تو اس قسم کے لوگوں کو آپ عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہوگا اور ہدایت سے دور ہونے کی وجہ سے ان کے لیے جو ہے المناک عذاب ہوگا۔ اس کی ضد میں اور اس کی بالمقابل وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے صرف باغات نہیں ہیں بلکہ نعمتوں والے باغات ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا نعیم الجنات بلکہ فرمایا جنات النعیم، نعمتیں ہیں، نعمتوں کے باغات ہیں، یعنی وہ باغات کے مالک ہوگی اور ان کی نعمتوں کے مالک ہوگی۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ ان کے لیے نعمتیں باغات میں، تو اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید ان کو نعمتیں ملے اور باغات نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو نعمتوں کے باغات مل جائے گی، یعنی باغات کی بھی یہ مالک ہوگی اور اس میں جو نعمتیں ہوگی اس کا بھی ان کو مالک بنا دیا جائے گا۔ یہی تو کامیابی ہے۔ اسی کے لیے تو پورا دن انسان کوشش کرتا ہے کہ مجھے اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا مل جائے، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ تعبیر کرتے ہیں جنت کے نام سے، نعمت کے نام سے۔ حقیقی زندگی تو یہی ہے۔ اور پھر دنیا کی زندگی جس کے متعلق اتنی تگدد ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تو اگر آپ کو راحت بھی ملے، نعمت بھی ملے، سکون بھی ملے تو دائمی نہیں ہے، اس کا زوال ہونا ہے۔ صحت ہے ختم ہونی ہے، دولت ہے ختم ہونی ہے، نیند ہے ختم ہونی ہے، اگر دن ہے تو ختم ہونا ہے، رات ہے تو ہر چیز کو زوال ہے، جوانی ہے تو ختم ہونی، ہر چیز کو زوال ہے، فنا ہونا ہے۔ لیکن آخرت کی نعمتیں ایسی ہیں، آخرت کے گھر ایسے ہیں، آخرت کا کھانا پینا
آخرت کے کپڑے، آخرت کی رہائشیں ایسی ہیں کہ یہ ہمیشہ ان نعمتوں کے اندر رہے گی۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ پیارے اللہ کا وعدہ ہے جو بالکل حق سچ ہے، بالکل حق سچ ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان، جس کے پیچھے پورا دن خوار گھومتے رہتے ہو اور جس کے پیچھے جو ہے اپنے تن من دھن آپ نے لگایا ہوا ہے، آ جاؤ، یہ روٹی، کپڑا، مکان اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اللہ پر اعتماد کرو، اللہ کی بات حق اور سچ ہے، اور وہ کیسے نہیں دے سکتا؟ وہ العزیز، وہ تو غالب ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے۔ الحکیم، فی الحال نہیں دے رہا ہے، اس میں اس کی حکمت ہے، آزمائش ہے تمہاری۔ ہاں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، مجرم اور وہ آدمی جو نیکوکار ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کو الگ کرنا ہوگا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے جدا کر دے، یہ تو کرنا پڑے گا، ورنہ جو ہے یہ تو مجرم اور محسن دونوں برابر ہو جائے گے۔ تو فی الحال نہیں دے رہا ہے، دنیا دار الامتحان ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ اس لیے سچا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اعمال صالحہ پر یہ وعدہ رکھا ہے اس لیے سچا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کا تم دن رات مشاہدہ کرتے ہو۔ سب سے بڑی قدرت جو 24 گھنٹے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے وہ آسمان ہے۔ تو جو ذات اتنی قدرت والا ہے تو اس کے سامنے کیا مشکل ہے کہ تمہیں 24 گھنٹے اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اچھا رزق دے اور اچھا کھانا دے اور اچھی جگہ دے۔ اللہ کی قدرت کا نمونہ دیکھنا ہے تو دیکھو کیسے اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر ستونوں کے۔ بغیر ستونوں کے ایک چھت کو ٹھہرا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو پیدا کیا، ترونہا، اور یہ تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ تو جب اتنی قدرت والی ذات ہے تو وہ کیسے عاجز آ سکتا ہے اس بات سے کہ تمہیں ہمیشہ کی نعمتیں دے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس کی رحمتیں دیکھو، اتنا مہربان ہے، قدرت ہے اس کی، اور اس کی رحمتیں دیکھو کہ دنیا جو دار فانی ہے اس میں تمہارے صحیح ٹھہراؤ کے انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو بطور میخ لگا دیا تاکہ زمین تمہارے لیے جو ہے ایک قسم کا بچھونا بن جائے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے تم انسانوں کے اوپر کہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رہنے کے قابل بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بوجھ پہاڑوں کے اس پر نہ ڈالتے تو زمین تمہیں لے کر جو ہے ڈان و ڈول ہو رہی ہوتی اور تم کشتی کی طرح اس میں کچکولے کھا رہے ہوتے ہو، کبھی مشرق کبھی مغرب، اور یہاں پہ ٹھہرنا تمہارے لیے وبال جان ہوتا ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اللہ کی قدرت کے بعد اللہ کی رحمت کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا زمین میں رواسیہ، بوجھ کو، یہاں پر بوجھ سے مراد پہاڑ ہیں کہ پہاڑوں کو ڈال دیا اللہ نے، ان تمید بکم، کہ تمہیں لے کر ایک طرف مائل نہ ہو جائے، ایک طرف جھک نہ جائے کہیں یہ زمین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور رحمت دونوں کا اور علم کا مجموعہ دیکھنا ہے تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے حیوانات کتنے پھیلائے، کتنے حیوانات اللہ نے پھیلائے ہوئے ہیں۔ سب حیوانات کو اللہ نے مکان دیے ہیں، سب حیوانات کو اللہ روزی دے رہا ہے۔ کروڑوں مخلوق جو ہے خشکی پر آباد ہے اور اس سے کئی گنا بڑھ کر جو ہے سمندر میں آباد ہے۔ ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ جو ہے رزق دے رہا ہے، کسی کو بھوکا نہیں رکھتا، کسی حیوان کو بھوکا نہیں رکھتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں جنت میں کیسے نعمتیں نہیں دے سکتا؟ اس کی قدرت، اس کا علم، وہ ہر جانور کو جانتا ہے، ہر جانور کو، کہ اس کو کیا چاہیے، اور اس کو اس کے ٹائم پر اللہ تعالیٰ اس کی خوراک جو ہے مہیا کر دیتی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس میں قدرت اور علم دونوں کا جمع ہو گیا کہ پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر قسم کے جانوروں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ کی رحمت اور قدرت اور اللہ کے علم کا مجموعہ دیکھنا ہے تو بارش میں غور کرو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمان سے بارش برسائی۔ آسمان میں وہ آکسیجن جو بارشوں کو بناتی ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم دیکھیں کہ جتنا انسانوں کو جو ہے بارش کی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی آکسیجن آپس میں مل جاتی ہے۔ حالانکہ وہ آکسیجن تو آسمانوں میں موجود ہے، وہ اگر اللہ کوئی قادر اس کے اوپر مسلط نہ ہوتا تو آپس میں مل جاتی اور یہ پوری دنیا کو، زمین کو بہا کے لے جاتی۔
لیکن وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سی قدرت والی علم والی ذات ہے جو انسانی ضرورت کے مطابق اس آکسیجن کو آپس میں ملاتا ہے اور بارشوں کو برساتا ہے؟ وہ ایک اللہ کی ذات ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا علم ہے، اور یہ اس کی انسانیت پر رحمت ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے ان دونوں کو ملایا، اپنی علم سے جو ہے ان دونوں کو ملایا کہ جتنی ضرورت ہے، اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے اندازے کے مطابق جو ہے انسانوں کے اوپر نازل کیا بارش کو کہ جتنی انسانوں کو ضرورت ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے برسایا، ہم نے برسایا، اللہ فرماتے ہیں آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر یہ زمین سے پودے نکالنا اور یہ زمین سے خوراک کا انتظام کرنا، یہ بھی دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ کا علم۔ کیا تم اگاتے ہو زمین پہ؟ تم تو بیج پھینک دیتے ہو، ہاں زمین پہ پھینک دیتے ہو، اگانے والی ذات تو ایک اللہ کی ہے، وہ اتنا کریم ہے، تو اس کی یہ قدرت ہے، اس کا یہ علم ہے، اور تم پر یہ رحمت ہے۔ تو جو ذات جس کی قدرت کے نمونے ہر طرف تمہارے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، اور جس کے علم کے نمونے ہر طرف تمہارے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، اور جس کی رحمت اور شفقت کے نمونے تمہارے سامنے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، تو ایسے اللہ کا وعدہ کیسے سچا نہیں ہوگا؟ ایسے اللہ کا وعدہ جو ہے وہ کیسے سچا نہیں ہوگا؟ تو یہ اللہ کا پکا ٹھکا وعدہ ہے کہ تم دنیا میں اعمال صالحہ اور ایمان کے اوپر عمل کرو، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ تمہیں روٹی دوں گا، تمہیں کپڑا دوں گا، تمہیں مکان دوں گا، اور اعلیٰ مکان، اعلیٰ روٹی، اعلیٰ جو ہے کپڑے تمہیں دوں گا، اور جس قسم کی نعمتیں تمہیں چاہیے وہ سب تمہیں دوں گا۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور صرف ایک دن کے لیے نہیں دوں گا بلکہ ابد الآباد کے لیے دوں گا۔ تو ایسے قدرت اور علم اور رحمت والے اللہ کے اس وعدے پر کیوں یقین نہیں کرتے ہو؟ بس ہم نے اگایا زمین کے اندر ہر قسم کے جوڑوں کو، بہترین جوڑوں کو، خوبصورت جوڑوں کو۔ ھذا خلق اللہ، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، اللہ ہی نے کیا ہے، کوئی اور ہے؟ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ سب اللہ کی تخلیق ہے، اللہ ہی نے اس کو عدم سے وجود دیا ہے۔ یہ آسمان اللہ نے بنائے، یہ زمین اللہ نے بنائی ہے، اس میں یہ جڑی بوٹیاں، یہ پھل پھول پودے یہ اللہ نے اگائے ہیں، بارش اللہ نے برسائی ہے، یہ چاند سورج ستارے یہ اللہ نے بنائے ہیں، یہ انسان اللہ نے بنائے ہیں، یہ سب چیزیں بنانے والا ایک اللہ ہے۔ تو جس غیر اللہ کو تم پکارتے ہو اپنی حاجتوں میں، بتاؤ تو صحیح کہ اس نے کس چیز کو، کائنات میں کسی ایک چیز کو بتاؤ کہ جس کو اس غیر اللہ نے بنایا ہو۔ یہ بت جن کو تم پکار رہے ہو، کائنات میں ایک چیز بتا دو کہ بھئی یہ چیز اس بت نے بنائی، یا کوئی ولی نیک بندہ جس کو تم پکارتے ہو، ایک چیز کائنات میں بتاؤ کہ یہ فلاں چیز جو ہے اس نیک بندے نے بنائی ہے، اس کو عدم سے وجود دیا ہے، یا انبیاء کرام نے اس چیز کو وجود دیا ہے۔ کوئی ایک چیز، ایک ذرہ کائنات کے اندر بتا دو، نہیں بتا سکتے۔ تو خدا کے بندے جب تم ان سے اولاد مانگتے ہو کہ ہمیں اولاد دو، وہ تمہیں اولاد کہاں سے دے گا؟ وہ غیر اللہ، وہ نیک بندہ، وہ اللہ کا ولی تمہیں جو ہے اولاد کہاں سے دے گا؟ وہ ایک چیز کو عدم سے وجود نہیں دے سکتا، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ تو تم اس سے اولاد مانگ رہے ہو، وہ تخلیق کی صفت تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ نے اپنی یہ صفت کسی کو نہیں دی ہے بالاتفاق، یہ اللہ کے ساتھ، یہ تو مشرکین کا بھی عقیدت۔ مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ تخلیق کی صفت ایک اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو غیر اللہ سے جو تم مانگتے ہو کہ ہمیں عزت دو، ہمارے کاروبار میں برکتیں دو، تو وہ برکتیں کیسے دے گا؟ برکتیں دینے کے لیے، عزتیں دینے کے لیے اس کے پاس صفت تخلیق ہونی چاہیے، اور صفت تخلیق اس کے پاس ہے نہیں۔ کائنات میں ایک ذرہ بھی آپ نہیں دکھا سکتے ہو کہ جو غیر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جب غیر اللہ کے اندر صفت تخلیق ہی نہیں ہے تو وہ تمہاری حاجتیں اور ضرورتیں کیسی پورے کرے گا؟ وہ ان چیزوں کو عدم سے کیسے وجود دے گا؟ وہ اولاد کو عدم سے کیسے وجود دے گا؟ وہ عزتوں کو عدم سے کیسے وجود دے گا؟ وہ برکتوں کو عدم سے کیسے وجود دے گا؟ وہ مصیبتوں کو تم سے کیسے دور کرے گا؟ وہ پریشانیوں کو تم سے کیسے دور کرے گا؟ یہ تو صرف وہی ذات کر سکتا ہے کہ جس کے پاس صفت تخلیق ہو، اور وہ صرف اور صرف ایک میرا اللہ ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے اوپر بہت بڑی دلیل، پختہ دلیل
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، تو یہ سابقہ دعوے کے اوپر بھی دلیل بن گئی کہ وعد اللہ حق کا، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور سچے ہونے کے اوپر یہ سب دلائل آ گئے کہ اللہ علم، قدرت اور رحمت والے ہیں، اور یہ توحید کے اوپر بھی دلیل آ گئی کہ یہ ساری مخلوقات بالاتفاق اللہ کی ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، بس مجھے دکھاؤ وہ چیز کہ جو اس کے علاوہ کسی اور نے پیدا کی ہو۔ نہیں ہے پھر بھی دوسرے کو پکارتے ہو، نہیں ہے پھر بھی دوسرے سے امداد مانگتے ہو، نہیں ہے پھر بھی دوسرے سے اولاد، ظالم ہو تم لوگ، ظالم ہو۔ اور ظالم کے متعلق فرمایا بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ ظالم ہے، یہ مشرک ہے، اور یہ کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ یہ ایک چیز خود ان کی عقل کہتی ہے، ان کا دل کہتا ہے کہ یہ صفات اس چیز کے اندر، اس انسان کے اندر یہ صفات نہیں ہے، پھر اس سے وہ چیزیں مانگتے ہیں۔ یہ لوگ ظالم ہیں، اور ظالم جو ہے وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے، یہ مشرک ہے اور یہ کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ تو یہ توحید جو ہے جو قرآن مجید کا بنیادی موضوع ہے، یہ اس کے لیے دلیل بھی ہو گئی۔ اور آگے حضرت لقمان کی جو نصیحتیں آئے گی ان میں سے بنیادی نصیحت توحید کی ہے اور شرک کی تردید کی ہے، تو گویا آگے آنے والے رکوع کے لیے ایک قسم کی تمہید بھی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے، ایمان عمل صالح کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے، اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے